میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ روہتاس کا قلعہ تو ہم سب نے دیکھا ہوا ہے۔ یہ اگر آپ نیشنل ہائی وے 5 پہ یا جو گرینڈ ٹرنک روڈ کا حصہ ہمارے پاس ہے اس پہ اگر آپ جیلم سے راولپنڈی کی طرف جائیں تو دینا ایک گاؤں آتا ہے، اب تو قصبہ ہے بہت بڑا، اور اس سے اگر آپ جنوب کی طرف گھوم جائیں تو پہلے زمانے میں کچا رستہ جایا کرتا تھا۔ ہم نے بڑی دفعہ اس کچے رستے پہ سفر کیا اور کہان ندی کو سوکھی حالت میں بھی اور تیز پانی کی حالت میں بھی پار کیا ہوا ہے، پیدل بھی اور پھٹ پھٹی پہ بھی۔ یہ میں بہت پرانی باتیں کر رہا ہوں۔ وہ روہتاس جو قلعہ ہے وہ شیر شاہ سوری نے بنایا تھا 1542 اور 1545 کے بیچ۔ تو دیکھا ہوا سب نے ہے، لوگ ہمارے یہاں تاریخ دیکھنے نہیں جاتے، پکنک کرنے جاتے ہیں، اور میں دیکھتا ہوں کہ وہاں پہ جو خلقت آئی ہوتی ہے اتوار کو وہ دیگیں لے کے آئے ہوتے ہیں، بڑی بڑی دیگچیاں، کھانا ہوتا ہے، پھر کھا پی کے نا اتھے ہی وہ کوڑا اپنا سٹ سٹ کے تے لگے جاندے ہیں۔ بہرحال یہ تو تھی روہتاس کی بات۔ اگر آپ روہتاس پہ گھوم پھر کے دیکھیں تو روہتاس کے 12 کے 10 دروازے مجھے اب یاد نہیں ہے، حالانکہ اتنا کچھ اس کے اوپر لکھا۔ جو مغرب کی طرف ہیں جہاں پیچھے کہان ندی بہتی ہے اس کو لنگر خانی دروازہ کہتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر، یہ آپ تصویر دیکھ لیجئے، یہ اس کے اندر وہ جو کمرے سے آپ کو دکھ رہے ہیں وہاں پہ سنا ہے وہ لنگر تھا جہاں پہ فوجیوں کا کھانا پکتا تھا۔ اس لنگر خانی دروازے کے باہر اگر آپ غور کریں تو ایک سفید سی، بلکہ ذرا ہلکے رنگ کی، سفید بھی نہیں ہے پوری طور پہ، ایک گمٹی سی آپ کو دکھ رہی ہے، چھوٹا سا گنبد، وہ ایک گردوارہ ہے جس کا بہت کم لوگوں کو پتہ ہے، سوائے ہمارے سکھ بھائیوں کے۔ میرا نہیں خیال کسی اور کو اس کا پتہ بھی ہے۔ یہ میں نے اس کو ایک سرخ دائرہ بھی لگا دیا آپ کو تاکہ وہ گنبد نظر آ جائے، اور اب آپ اس تصویر میں دوبارہ دیکھ لیجئے۔ اس کو کہتے ہیں گردوارہ چوہا صاحب۔ اب وہاں کی جو زبان ہے، ہمارے جیسے گجرات سے آنورڈز کھاریاں جیلم پنڈی والی جو زبان ہے اس میں چوہا ہوتا ہے چشمہ، اور یہاں پہ ایک چشمہ ہوا کرتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ بابا گرو نانک دیو یہاں سے جب گزرے تھے اپنی تیرتھ یاترا پہ تو انہوں نے یہاں پہ کچھ دن بھی گزارے، کچھ اپنی عبادت بھی کی انہوں نے یہاں پہ بیٹھ کے۔ تو جب مہاراجہ رنجیت سنگھ کا دور آیا تو یہ جو ایک عمارت آپ دیکھ رہے ہیں 3 منزلہ، یہ ہے کبھی کسی زمانے میں بڑی خوبصورت تھی کیونکہ اس کے اوپر کام بڑا اچھا ہوا ہے، تو پینٹ بھی تھے، لیکن اب وہ پینٹ جو جتنے بھی وہ فریسکوز بنے ہوئے تھے وہ سب ختم ہو گئے ہیں، کچھ بھی نہیں رہا ہے۔ عمارت خوبصورت ہے، مطلب پیور سکھ دور کا جو آرکیٹیکچر تھا نا، جو 19ویں صدی کے شروع میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور میں بہت عام تھا، یہ بالکل اس میں بنی ہوئی ہے۔ گمٹیاں اوپر جو چھوٹی چھوٹی ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں، جو آرچز ہیں وہ ہیں بالکل اسی دور کی، اور پلرز ویٹ بیئرنگ پلرز بھی ہیں اور موک پلرز بھی ہیں جو کہ کھڑکیوں کی سائیڈوں کے اوپر بنے ہوئے ہیں۔ لیکن ایک بات بڑی عجیب ہے کہ آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ جو کھڑکیاں لگی ہوئی ہیں اور دروازہ لگا ہوا ہے وہ لوہے کا ہے۔ مہاراجہ کے دور میں تو لوہے کی کھڑکیاں دروازے نہیں ہوتے تھے۔ تو ہوا یہ کہ جب بٹوارہ ہوا تو اس کے بعد جو وہ تلپٹ ہوئی آبادیاں، ادھر کی ادھر گئیں، ادھر کی ادھر آئیں، اس میں ظاہر ہے سکھ لوگ یہاں سے چلے گئے تو یہ جو گردوارہ تھا یہ ویران ہو گیا، اور جو آنے والے تھے انہوں نے جیسے جیسے سال گزرتے گئے، اور میں نے بہت ساری اور عمارتوں میں بھی دیکھا کہ جتنی کھڑکی دروازے کی لکڑی تھی، اور وہ ساگوان کی ہوتی تھی، ٹیک کی، وہ ساری کی ساری نکال لی گئی، پتہ نہیں چوری کر کے جلا دی گئی یا چوری کر کے بیچ دی گئی یا گھروں میں لگا لی گئی۔ بہرحال جیسے سردار ہری سنگھ نلوا کا جو گھر ہے کتاس کے اوپر، کتاس راج جو مندر ہے وہاں پہ، اس کی کھڑکیاں، دروازے، شتیر وغیرہ سب کچھ نکالا ہوا تھا، جو میں 1970 کی دہائی سے دیکھتا چلا آ رہا تھا۔ وہ تو پھر ابھی جب مرمت کی اور وہ اس کو تیرتھ کو ٹھیک کیا تو پھر جا کے وہ گھر بھی بنا دیا دوبارہ سے۔ لیکن یہاں سے بھی گردوارہ چوہا صاحب سے بھی جو کھڑکیاں دروازے تھے وہ نکال لیے گئے تھے، اور میں نے جب پوچھا تو ہمارے دوست ہیں بڑے اچھے، وہ روہتاس میں ہیں، اپنا کیوریٹر ہیں، ایسے ہی انہوں نے نہیں مجھے بتایا لیکن ان کا خیال تھا کہ کچھ ایسے ہوا ہے۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک راولپنڈی کا پکھنڈ باز تھا، اس نے کہیں
سکھ لوگوں کو, معصوم لوگوں کو گھیرا اور اس نے کہا جی وہ چوہا صاحب دی تے بڑی بھیڑی حالت ہے, مینوں رقم شکم دیو تو میں انہوں ٹھیک ٹھاک کر داں. اس خانہ خراب نے, نام نہیں مجھے اس کا پتہ, کیونکہ جو دو تین لوگوں سے پوچھا انہیں یہ پتہ تھا کہ وہ آندھا سی جی پنڈی تو ایک بندہ. تو وہ اپنا اس نے کیا کیا کہ پیسہ تو لمبا ماٹھا ادھر سے کینیڈا اور برطانیہ کے سکھوں سے, اور کام یہ کیا کہ کھڑکیاں واپس جو لگائیں یا دروازہ جو لگایا وہ لوہے کے 2 ٹکے کے دروازے لگا دیے. جب میں جس شام کو یہاں پہ پہنچا بالکل شام کا وقت ہو رہا تھا, اور آپ کو اس تصویر کی روشنی سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ بالکل سنہری روشنی ہو چکی ہوئی تھی سورج کی. ایک خاندان پکنک کرنے آیا ہوا تھا اور وہ جہلم کے لوگ تھے میرا خیال ہے, کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو جہلم کے لوگ ہیں نا یہ بڑے کاسموپولیٹن سے لوگ ہیں, یہ باقی چھوٹے شہروں والے گجرانوالے والوں جیسے نہیں ہیں, کیونکہ وہ بھگدڑ نہیں مچ گئی کہ بابا آ گیا فوٹوਆਂ کھنچ رہا ہے, سارے کڑیاں پردے پالو, یہ وہ اپنا کر رہے تھے, وہ جو اپنا سمیٹ رہے تھے سب کچھ, جو ان کے برتن تھے, اور انہوں نے گند بھی نہیں کیا تھا بائی دا وے. گردوارے کے ساتھ جیسے کہ تالاب ہوتا ہے, تالاب بھی ہے اور جگہ بڑی خوبصورت ہے. اور میں نے جو آپ کو تصویر یہ دکھائی ہے جس میں میں نے گردوارہ مارک بھی کیا ہوا ہے, یہ تصویر میں نے 2019 میں کھینچی تھی جب میں اپنی کتاب فرام لنڈی کوتل ٹو واگا پہ کام کر رہا تھا. تو انہی دنوں میں تھوڑا آگے پیچھے, یعنی 2018 کی بات ہوگی شاید, کہ فقیر اعجاز الدین کی ایک بڑی لاجواب کتاب آئی اسکیچز فرام اے ہاؤدا. اور وہ کتاب یہ ہے کہ چارلز کیننگ وائس رائے تھا انڈیا کا, اس کی بیوی جو شارلٹ تھی وہ بڑی اچھی آرٹسٹ تھی, اور وہ جب پہلے وہاں ملکہ وکٹوریہ کی خدمت گار بھی رہی تھی تو وہ وکٹوریہ کو پینٹنگ بھی سکھاتی رہی تھی کہیں. تو شارلٹ جو تھی وہ چارلز کیننگ کے ساتھ جہاں بھی سفر پہ جاتی تھی تو اپنا وہ ایزل اور اپنے کینوس اور پینٹس لے کے جایا کرتی تھی اور واٹر کلرز کرتی تھی, اور جناب اس نے روہتاس کی بھی تصویریں کھینچی ہیں. تو یہ جو آپ تصویر اب دیکھ رہے ہیں یہ فقیر اعجاز الدین کی جو کتاب ہے اسکیچز فرام اے ہاؤدا, جس میں شارلٹ کیننگ کی تصویروں کے اوپر تبصرہ بھی ہے اور اپنا پوری ایک ہسٹری ہے کہ یہ کیسے بنی تصویر اور شارلٹ نے کیا لکھا مزید اس نے مقامی جگہوں کے بارے میں. اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ پار آپ کو ایک گنبد نظر آ رہا ہے, وہ میرا خیال ہے کہ وہ تھوڑا پرسپیکٹیو کا فرق ہو گیا, کیونکہ کیمرہ اور طریقے سے دیکھتا ہے, انسانی آنکھ اور طریقے سے دیکھتی ہے. تو وہ جو گنبد اس نے بنایا ہے وہ گردوارہ کا ہی بنایا, اور کیننگ جو دونوں میاں بیوی تھے یہ مارچ 1860 میں یہاں سے گزرے تھے. گردوارہ اس وقت بنے ہوئے کوئی 50-60 سال ہی ہوئے ہوں گے. مہاراجہ نے 1810-11 کے لگ بھگ بنوایا ہوگا. اپنے گرو نانک دیو جو تھے وہ یہاں کیسے پہنچے, ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ گرو نانک دیو جی نے ٹلہ جوگیاں میں جا کے ایک لمبی عبادت بھی کی تھی, اور کچھ سال پہلے تک ہم نے جوانی میں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں تصویر, یہ وہاں پہ وہ ایک چھوٹا سا گنبد بنایا ہوا تھا جو کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور میں ہی بنا ہوگا, لیکن یہ وہ جگہ کو مارک کرتا ہے جہاں گرو نانک دیو نے بیٹھ کے عبادت کی تھی. اور اس کے نیچے ویسٹ کو دیکھیں نا تو بالکل ایک شیئر فال ہے, کوئی ہوگی 100 فٹ کی, اور شمال کی طرف آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو کشمیر کے پہاڑیاں دکھتی ہیں برف والی. انہوں نے یہاں بیٹھ کے عبادت کی تھی, اور ہو سکتا ہے کہ جب یہاں آ رہے تھے یا ٹلہ سے جب اتر کے واپس آئے ہیں, کیونکہ یہیں سے جانے کا عام رستہ ایک تھا روہتاس کے ذریعے سے, ویسے تو دوسری طرفوں سے بھی آپ چڑھ سکتے تھے, لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ جن دنوں میں گرو نانک دیو نے آ کے ٹلہ میں عبادت کی ہے اس کے آگے پیچھے وہ یہاں پہ بھی آئے ہوں گے. اب ہم نے تو تباہی کرنے کی کوشش پوری کی کہ اس کے کھڑکیاں دروازے تو نکال لیے, اور ایک پکھنڈ باز نے لا کے وہاں پہ پیسہ خوب بٹور لیا انجان لوگوں سے اور لوہے کے دروازے لگا دیے. اب کسی کو چاہیے کہ اس کو ٹھیک کر لیں اور اس کو آباد کر لیں, اور یہاں پہ گرو گرنتھ صاحب رکھ دیں کہ کبھی کوئی آئے تو اپنی وہ عبادت کر سکے.
جاتے جاتے ایک اپنا پرانا رون پٹن کل کے اخبار میں تھا کہ پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی نے کہا ہے جناب کہ جو یہ سوسائٹیاں ہیں جیسے ہماری تھکڑ سوسائٹی بھی ہے کہ جناب آپ نے جو ہے 10 مرلے کا پلاٹ اگر آپ بنائیں گے تو 2 پیڑ آپ کو لگانے پڑیں گے، 1 کنال کا بنائیں گے تو 4 پیڑ لگانے پڑیں گے۔ لو جی ہن پھر تسی ویکھ لو، اے جاہل مطلق ہیں پی ایچ اے والے بھی، اور خانہ خرابو یہ بھی بتاؤ اس جاہل مطلق قوم کو کہ لگانے کون سے پیڑ ہیں۔ اب یہاں پہ وہی ہوگا کہ دے مار 4.25 جناب لگ جائیں گے آپ کے کونوکارپس اور پام ٹریز، کوئی کام کا پیڑ نہیں لگے گا۔ پتہ نہیں ہم کیوں اس چکر میں ہیں۔ وہ ایک نوجوان نے مجھے ای میل کی، میں نام بھول رہا ہوں، وہ دیکھنا پڑے گا مجھے، اچھا بچہ ہے کوئی، اکاڑے میں رہتا ہے، اس نے کہا جی میرے پاس کوئی تھوڑا سا ایک رقبہ ہے، کوئی ایسے 5-4 مرلے ہی ہے تھوڑا سا۔ وہ کہتا ہے کہ جی میں نے لوگوں سے پوچھا کہ ادھر میں کون سے پیڑ لگاؤں تو ہر ایک نے کونوکارپس کا۔ اتنی کہ یہ جاہل قوم ہے، وہ یوکلپٹس میں سے نکلیں، پہلے یہی ہوتا تھا سفیدہ لا دو۔ وہ اتنی جاہل قوم ہے یہ کہ کسی نے اسے سوچ سمجھ کے کوئی نہیں کہا۔ تو مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ جی میں نے آپ کا وہ دیکھا ہوا ہے وی لاگ جس میں آپ کہتے ہیں کہ یہ کونوکارپس نہیں لگانا چاہیے، تو کیا لگاؤں؟ تو میں نے کہا بیٹا تھوڑی سی جگہ ہے، ایک آدھا کوئی نیم لگا سکتے ہو تو لگا لو اور ایک آدھا سہانجنا لگا لو۔ دونوں پیڑ وہ ہیں جو کہ ہماری دھرتی کے پیڑ ہیں اور جو بہت کام کے پیڑ ہیں، ایسے ہی نہیں ہے کہ جناب کونوکارپس لگا دیو جی۔ تو ہماری حالت یہ ہے۔